السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ ہم اور آپ کچھ بات کریں، میں ضروری ہی نہیں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لی جائے۔ پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مولانا حامد حسین حسان فاروقی سر، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین آف مدینہ اسلامک مشن ہائی اسکول اینڈ نگران آف سنی دعوت اسلامی، جنہوں نے اپنی غیر موجودگی میں بھی ہمیں اس طرح کا اپنے نظر و کرم سے ہمیں اس طرح کی توفیق عطا کی ہے کہ ہم ایسی چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں پر بھی عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ ان کے صدقے طفیل ہم نے کل اولڈ ایج ہوم گیا، وہاں پر لوگوں سے بات چیت کی، وہاں کا ماحول کو معلوم کیا۔ اس کے بعد میں ہمارے پرنسپل سر مولانا مفتی عبدالعزیز عمر فاروقی سر کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے جتنے لوگوں کو لے کر ساتھ اولڈ ایج ہوم گیا، ان تمام لوگوں نے جتنے نیکیاں کی اس کا دگنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا۔ اس کے بعد میں ہمارے کرسپونڈنگ سر مولانا الطاف حسین عثمان فاروقی سر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ چلے، وہاں پر لوگوں کی تکلیف دیکھی۔ آفرین ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اس طرح کی آرگنائزیشن شروع کی، وہ اپنے والدین ہی نہیں بلکہ دوسروں کے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آفرین ہو فاطمہ اولڈ ایج ہوم والوں پر، آفرین ہو فاطمہ اولڈ ایج ہوم کے اسٹاف پر، اور ہائے ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے والدین کو گھر سے نکال کر کسی اور کے یہاں پناہ دی ہے۔ وہ لوگ اپنی جنت کو لے کر جا کر کسی اور کے یہاں رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر والدین راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں، اگر والدین راضی تو اللہ اور اس کے رسول راضی، اور اس پر کوئی شک نہیں کہ والدین کے راضی ہونے پر اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوگا۔ جیسا کہ ابھی میزبان نے کہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے بلکہ جنت نے ماں کے قدموں کے نیچے سایہ لیا ہوا ہے، اور باپ کو بیچ کا دروازہ اس لیے کہا جا رہا ہے جب تک باپ کی اجازت نہ ملی آپ جنت میں داخل نہ ہو سکو گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی شخص نے اپنے والد یا والدہ کو بڑھاپے میں پائے اور اس کی خدمت نہ کی ہو، جنت نہ حاصل کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو خاک آلود کر دیتا ہے۔ اور اسی وعید پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا کہ ماں کی خدمت کے لیے ہمارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب میں باشعور ہوا، تھوڑا سا باشعور ہوا، جب مجھے تھوڑی سی چیزیں سمجھ آنے لگی تو میں نے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ سب لوگ تو کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کیا؟ عرض کرنے لگے، مجھے ڈر لگتا تھا جس لقمے کو میری ماں اٹھانا چاہتی ہے کہ کہیں میں ہی نہ اٹھا لوں، اگر میں اٹھا لوں تو وہ بے عزتی قرار کی جائے گی اور روز محشر مجھے اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بڑھاپے میں والدین کو اف تک نہ کہنا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھیے کس طرح اپنے والدین کو ہم برابر سمجھ رہے ہیں۔ ماں باپ اپنا تمام پسینہ بہا کر، تمام چیزیں حرام کر نیند حرام کر باپ روز مزدوری کرنے باہر جا رہا ہے، وہ سب کر اپنی اولاد کو کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن اولاد یہ ہے کہ تھوڑا بہت تعلیم حاصل کر اپنے ہی باپ کو سکھانے نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پرانے زمانے کے ہیں، یہ زمانے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے عزیز سامعین، ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔